بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنائے بدائے شاعری کا زیور کہلاتا ہے، ان سے شعر کے حسن اور دلکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ثنائی کا مطلب ہے کاریگری۔ ثنائی کا مطلب ہے کاریگری۔ یہ لفظ صنعت سے بنا ہے، جبکہ بدائے بدی سے، یہاں نقطہ نیچے دیا ہوا، بدی کی جمع ہے جس کے معنی ہے انوکھی اور تازگی رکھنے والی چیز۔ ثنائی کا مطلب ہے کاریگری اور بدی کا مطلب ہے انوکھی اور تازگی۔ ان دونوں چیزوں کو یاد رکھیں گے۔ ثنائے بدائے شاعری کا زیور کہلاتے ہیں۔ یہ 1 نمبر کے لیے آپ کا یہ کوشچن ہو جائے گا، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ اس سے پہلے آتے ہیں صنعت حسن تعلیل۔ کلام میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اس کا اصل سبب نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ یعنی اصل سبب چھوڑ کر کوئی خیالی وجہ بیان کر رہے ہیں تو وہ حسن تعلیل ہوگا۔ جیسے پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ یہ اصل کو چھوڑ کر موج فرات کے ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی، یہ اصل کو چھوڑ کر خیالی بات کہا جا رہا ہے، خیالی وجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسے صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ صنعت مراد النظیر، کلام میں ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جن میں آپسی مناسبت یا تعلق پایا جائے۔ آپسی مناسبت یا تعلق پایا جائے مگر یہ تعلق تضاد کا نہ ہو، مراد النظیر کہلاتا ہے۔ تضاد کا نہ ہو، جیسے ایک رات دن، یہ تضاد تعلقات ہیں۔ لڑکا لڑکی، یہ تضاد تعلقات ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تعلق پایا جائے مگر یہ تعلق تضاد نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں صنعت مراد النظیر۔ یعنی ہم اس کو دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم معنی یا ہم موضوع الفاظ۔ جیسے شعر میں کہا ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں جشن بہارا ہے، پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں، کم کم باد و بارہ ہیں۔ اس میں دیکھیے ہم معنی اور ہم موضوع الفاظ لائے گئے ہیں، چمن، جشن بہارا، یہ اسی سے متعلق ہے۔ یہ آپسی مناسبت اس میں پایا جا رہا، پھول یہ چمن ہی سے مناسبت رکھتا ہے، پات بھی باغ ہی میں ملتا ہے، یہ سارا چیز آپ مراد النظیر کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم معنی یا ہم موضوع الفاظ، اسے مراد النظیر کہتے ہیں۔ صنعت تضاد، کلام میں ایسے لفظ استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے ضد ہوں، صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ تضاد کا مطلب آپ جانتے ہیں، ضد، ولوم، الٹا جو ہوتا ہے اس کو تضاد کہا جاتا ہے۔ جیسے درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، الٹے معنی الفاظ کو تضاد کہتے ہیں۔ جیسے کہ مان لیجئے رات دن راحت، الٹا معنی پایا جائے، جیسے درد کا الٹا ہے راحت، دن رات، یہ الٹا معنی اسی کو کہا جا رہا ہے۔ پہلے شعر میں تو شاعر کہتا ہے کہ میں دوا کے لیے کر رہا ہوں لیکن علاج کرا رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہوا، پھر آخر میں بولتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوا تو ٹھیک ہے ہوا۔ صنعت تجنیس، کلام میں ایسے الفاظ لانا جو بظاہر ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہوں، صنعت تجنیس کہلاتا ہے۔ یعنی کہ لفظ ایک معنی الگ ہے نا، ایسے الفاظ لانا جو ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہو، صنعت تجنیس کہلاتے ہیں۔ اس صنعت تجنیس کو اگر آپ کو یاد رکھنا ہے تو بس اتنا یاد رکھیے کہ لفظ ایک معنی الگ، معنی انیک ہے۔ جیسے کہا دل نے میرے دیکھی جو وہ مانگ، کہ ہے یہ رات آدھی کچھ دعا مانگ۔ صنعت لفظ و نثر، کلام میں پہلے چند چیزوں کا نام لانا اور پھر ایک کی مناسبت بیان کرنا نثر کہلاتا ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، لفظ و نثر مرتب، لفظ و نثر غیر مرتب۔ لفظ و نثر مرتب، اگر پہلے مصرعے میں بیان کی گئی چیزوں ہی کے مطابق دوسرے مصرعے میں بھی وہی ترتیب ہو تو صنعت لفظ و نثر مرتب کہلاتی ہے۔ جیسے شرکت شیخ و برہمن سے میر، کعبہ وہ دیر سے بھی جائیں گے۔
پہلے نام بعد میں وضاحت، یوں سمجھ لیجئے اس کو لف و نثر مرتب کہتے ہیں، یعنی ترتیب سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، پہلے نام پھر بعد میں وضاحت۔ پھر آتا ہے لف و نثر غیر مرتب، اگر پہلے مصرعے اور دوسرے مصرعے کی چیزوں کی ترتیب بدل دی جائے تو اسے لف و نثر غیر مرتب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تیرے رخسار اور قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سر جدا نرگس بیمار جدا۔ نرگس کا جب شعری معنی ہو تو آنکھ مراد ہوتا ہے، تو اس میں لف و نثر غیر مرتب ہے، اس میں ترتیب بدل دی گئی ہے، لہذا اس کو غیر مرتب کہیں گے۔ اب صنعت تلمیح، کلام میں کسی تاریخی، نیم تاریخی یا کسی مذہبی واقعہ یا روایت کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشہور واقعے کا اشارہ ہو تو اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دل کی دوا کرے کوئی۔ اب اس کے بعد آتا ہے تشبیہ، کسی ایک چیز کو کسی دوسرے چیز کے یکساں بتانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ایک چیز کو دوسرے چیز کے یکساں، ایک جیسا بتانا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں کسی نہ کسی طرح کی یکسانیت کا ہونا ضروری ہے، جیسے میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مشتی شراب کی سی ہے، تو تشبیہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسرے جیسا کہنا، جیسے کہ ہم عام لفظ میں کہتے ہیں کہ وہ شیر جیسا بہادر ہے، اس طرح تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اس کا جیسے خوبصورتی کی مثال دیتے ہیں کہ وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ تمام کے تمام تشبیہات میں آتے ہیں۔ آخر میں ہے استعارہ، جب کوئی لفظ اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اور اس کے اصل معنی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، ظلمت بھی روشنی بھی، ایک چھوٹے سے چاند میں اندھیرے بھی ہے اور روشنی بھی ہے، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ جیسے کہ ہم استعارہ کے طور پر بہت ہی چیزوں کا لفظ کا استعمال کرتے ہیں، مثلا گیہوں پسانا رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آٹا پسانے جا رہے ہیں، یہ تمام کے تمام استعارات میں آتے ہیں اور یہ صنائع بدائع میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے صنعت حسن تعلیل، صنعت مراد النظیر، صنعت تجنیس، صنعت لف و نثر مرتب، اس کی دو قسمیں ہیں، لف و نثر مرتب، لف و نثر غیر مرتب، صنعت تلمیح اور صنعت تشبیہ، صنعت استعارہ۔ آخر میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو یاد رکھنے کے لیے آپ کو بہت ہی مدد کرے گا۔ یاد رکھنے کے لیے حسن تعلیل، خیالی وجہ بیان کرنا، مراد النظیر، ہم معنی یا ہم موضوع الفاظ، تضاد، صنعت تضاد یعنی الٹے معنی والے الفاظ، صنعت تجنیس، لفظ ایک معنی الگ، لفظ ایک معنی الگ، لف و نثر مرتب، پہلے نام بعد میں وضاحت، لف و نثر غیر مرتب، ترتیب بدل دی جائے، اس کی ترتیب بدل دی جائے، تلمیح، مشہور واقعے کا اشارہ، اور تشبیہ، ایک چیز کو دوسرے جیسا کہنا ہے۔ اور ایک باقی رہ گیا ہے استعارہ، جو اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں جو استعمال ہوتا ہے اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اب صنائع بدائی کے ریلیٹڈ آبجیکٹیو کوشچن جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت کر رہے ہیں، اور آپ اس کے جواب دیں گے کومنٹ میں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنا کچھ سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ صنائع بدائی کیا ہے؟ اے قواعد زبان، بی شاعری کا وزن، سی شاعری کے حسن بڑھانے کے طریقے، ڈی نثر کی قسمیں۔ تو صحیح جواب ہے سی، شاعری کے حسن بڑھانے کے طریقے۔ اب دوسرا کوشچن، حسن تعلیل میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اصل وجہ، خیالی اور خوبصورت وجہ، سائنسی وجہ، تاریخی وجہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے خیالی اور خوبصورتی وجہ۔ اور 3 میں ہے مراد النظیر میں کیسے الفاظ آتے ہیں؟ متضاد، ہم قافیہ، ہم موضوع، باہم مناسب، مشکل۔ تو صحیح جواب ہے سی، ہم موضوع باہم مناسب، جو ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہوں ویسے لفظ آتے ہیں مراد النظیر میں۔ چوتھا نمبر، دن اور رات، اندھیرا اور اجالا کس صنعت کی مثال ہے؟ تجنیس، بی تشبیہ، سی تضاد، ڈی تلمیح۔ تو سی جواب صحیح ہے، تضاد۔
5واں نمبر ہے ایک ہی لفظ مختلف معنی، یہ کون سی صنعت ہے؟ تضاد، تجنیس، تشبیہ، مراد النظیر۔ تو تجنیس ہے کہ ایک ہی لفظ کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ لف و نشر میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ، نتیجہ، کئی چیزوں کا ذکر، محاورہ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کئی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، تو صحیح جواب سی ہے۔ 7 نمبر میں لف و نشر مرتب میں ترتیب کیسی ہوتی ہے؟ الٹی، بے ترتیب، وہی ترتیب، کوئی نہیں، تو سی وہی ترتیب ہے نا۔ 8 نمبر مشہور تاریخی یا دینی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ، بی تلمیح، سی تجنیس، ڈی تضاد۔ تو آپ جانتے ہیں تلمیح ہے بی نمبر، یہ صحیح جواب ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہنا کیا ہے؟ اے استعارہ، بی محاورہ، سی تشبیہ، ڈی تضاد۔ تو آپ جانتے ہیں تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح کہا جاتا ہے، تو سی نمبر صحیح جواب ہے۔ 10 نمبر میں لفظ کو پہلے اصل پھر مجازی معنی میں لانا کیا کہلاتا ہے؟ یہاں بھی استعارہ کو استعمال لکھ دیا ہے۔ اے تشبیہ، بی تلمیح، سی استعارہ ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، یہ استعارہ ہے، تو سی نمبر استعارہ یہ صحیح جواب ہے۔ نرگس کا شاعری میں عام مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھول، آنکھ، خوشبو، باغ۔ تو آنکھ یہ شاعری میں مراد ہوتا ہے۔ اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی بورڈ کے ایگزام کی تیاری کر سکیں اور بہترین طریقے سے کر سکیں۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ کمنٹ میں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ضرور بتلائیں۔